وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1880 آیت نمبر 8. آج کا موضوع کیا ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم. الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 8. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اپنے آپ میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لیکن ایک مقصد کے تحت اور ایک مقرر وقت تک، اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، کافر انکاری ہیں. سامعین کرام، سورہ روم ہے اور اس کے مضامین جو ہیں توحید اور آخرت بنیادی طور پہ،
اور رسالت تو ظاہر ہے کہ رسالت کے ذریعے ہی یہ پیغام پہنچتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 7 میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، افسوس ہے یہ کہ یعنی قرآن کے مضامین کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ایک متبرک کتاب، اور آپ دیکھ لیں زیادہ تر اس کی تجوید اور اس کی جو گرامر ہے اس پہ زیادہ تر بات ہوتی ہے۔ مدرسوں میں زیادہ تر وقت جو ہے اسی پر لگایا جاتا ہے کہ آپ اس کی گرامر سیکھ لیں اور تجوید وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، عام طور پہ آپ خود دیکھ لیں، جو بھی آپ بیٹھتے ہیں تو اس لیے تو نہیں بیٹھتے ہم لوگ کہ اس سے ہدایت لیں یا اس سے کچھ سبق حاصل کریں، حالانکہ یہ تو نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو تو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے۔ کتاب انزلناہ الیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں آپ تدبر کریں۔ میں تجوید یا گرامر اس کا مخالف نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں، لیکن بات تو نصیحت کی ہے۔ ایک بات کی آپ گرامر بھی سمجھ لیں، نوک پلک بھی آپ درست کر لیں، مخارج بھی صحیح، لیکن اس کی روح جو ہے اس کو آپ نہ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ یعنی مقصد کے خلاف ہے۔ اور دیکھیں مقصد تو قرآن میں بیان ہوا ہے نا، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نہیں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اے رسول میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خاوندان عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ جناب یہ کتاب نصیحت ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے، تو اس سے ہدایت لینی چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور وہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بہرحال جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال بیان کیا تھا کہ یہ 2022 کے مسلمان آج ظاہر دنیا کے معاملات کو تو سمجھتے ہیں، سود و زیان سے واقف ہیں کہ بھئی یہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، یہ کام نقصان والا ہے، یہ کام فائدے والا ہے، اور آپ ہر کام فائدے کے لیے کرتے ہیں اور ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں، لیکن جب باطن کا معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ بالکل ہی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ باطن، یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں ہم یعنی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کو اپنی پہچان کرنی ہے، یا آپ کو اپنی شناخت ہونی چاہیے کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور اب یہاں دنیا میں آ کے ہم نے اللہ کی ملاقات کی اور جنت کو ترجیح دے کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 آپ دیکھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، عذاب شدید کی، کہ یہ کون ہے؟ جو جنہوں نے دنیا زیادہ پیاری ہے ان کو آخرت سے۔
دیکھیں یہ آیت جو ہے سورہ ابراہیم کی، آپ خود آیت اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، بالکل واضح مطلب ہے۔ اگر دنیا آپ کو آخرت سے زیادہ محبوب ہے تو آپ کا شمار پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں میں کیا ہے، اور آپ کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے جو کہ آخرت کے بارے میں سوچنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ بہت بری بات ہے۔ ہم آخرت کے لیے اپنے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی، اور جو بھی حقائق ہیں، دیکھیں سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، او کما قال، جلدی کرو اس جنت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ، اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور میں نے متقین کے لیے اسے تیار کیا ہے۔ اس کلام یعنی یہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوا ہے، ہمیں اپنی طرف رخ کرنے کی، الیہ ادعو و الیہ انیب فانیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف رخ پھیر لو اپنا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ مسئلہ تو دیکھیں قرآن کو سمجھنے بہت آسان ہے، اگر آپ بنیادی جو فلسفہ قرآن کے نزول کا سمجھ گئے، اپنے آپ کو اگر آپ نے پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، تو پھر قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو زیر نظر میں آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تو یہ آیت نمبر 7 کے بارے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں آخر کیوں ایسا ہے کہ صرف دنیا ہی کو ہم نے سود و زیان کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، یعنی اپنا نقصان اور فائدہ ہم صرف دنیا ہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو عام بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم سب دنیا خود بھی دنیا کے فائدے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، دنیا ہی ہماری منزل ٹھہر گئی ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر دنیا کا نفع اور نقصان یہ ہم نے اوپر ایسا حاوی کر لیا ہے کہ ہم بخیل ہو گئے ہیں کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری کرے، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بخل آ جاتا ہے۔ بخل کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مت لگاؤ، نہ مال کو نہ جان کو۔ اللہ، تو مسئلہ یہ بہت زیادہ یعنی پیچیدہ سا مسئلہ ہے، اور مجھے بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی حقیقت سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے کہ اصل رخ کس طرف ہونا چاہیے ہمارا، یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا سمجھانا کہ انسان تسلیم کر لے وہ بات۔ تو ہم تو اللہ کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ سن لے تو ہمارے اپنے ویلیوز ہیں قرآن پاک کو سننے، اور بس عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم قرآن کو یعنی جو لوگ یعنی اسلام کا بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یا جوشیلے خطابات کرتے ہیں، یا فرقہ واریت میں آپ کو فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں جو ہیں سنی جاتی ہیں۔ اختلافات، فرقہ واریت، قصے کہانیاں، بزرگوں کے کشف و کرامات اور واقعات اور ان کی کہانیاں، مجھے تعجب آتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اصولی طور پہ کسی اور یعنی
کہانیوں کی ضرورت ہے نہیں، ہمارے پاس حقیقت موجود ہے، وہ قرآن ہے اور رسول کی زندگی ہے۔ اب اور ساری ہدایت تو انہوں نے پیش کر دی ہمیں، اب ہمیں کس کی کرامات، کشف یا کہانیوں کی ضرورت ہے؟ مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ لوگ یعنی اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، جب یعنی گزشتہ لوگوں کا نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک اچھی زندگی ہے، ہوگی، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسوہ رسول کے ذریعے لوگوں کو بلائیں اپنے پاس، قرآن کے ذریعے آپ وَأَنذِرْ بِهِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو۔ اور یہ ایک رواج، ہماری ایک ذہنیت بن گئی ہے، میں یعنی صرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے تو سلسلے، بزرگوں کے سلسلے وار کہانیاں شروع کر دی ہیں، بعض لوگوں نے، ان کا طریقہ یہی ہے کہ بزرگوں کے واقعات، بھائی قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور وہ مستند چیز ہے، پھر حضور کے مقابلے میں ہمیں کس، یعنی ٹھیک ہے وہ نیک لوگ ہیں، بے شک ان کی زندگی یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بھیا تم قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو نا، تم بزرگوں کے واقعات کو کیوں پیش کر رہے ہو، ان کی کشف و کرامات کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کی یہ تو کوئی وہ بات نہ ہوئی نا۔ مجھے افسوس آتا ہے، ایک بس قرآن اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال، حضور نے فرمایا دیکھو دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ مستند ہیں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو یہ بات تو قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں نا آپ، اور یہ تو پوری امت ہے، بہت سے نیک لوگ اور صلحاء موجود ہوں گے، ان کو آپ کیوں اوپر اٹھا رہے ہیں یا ان کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، ان کا اسوہ اگر ہے تو وہ تو رسول کے یا تو رسول کے مطابق ہوگا یا وہ کام ہوں گے جو رسول نے نہیں کیے۔ بعض لوگ ایسا بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو رسول نے نہیں کیے، یہ ہمارے بزرگ نے کیے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرمایا کہ یہ آج کے مسلمان جو ہیں یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو باطن ہے، آخرت باطن، اور میں نے اللہ کی عطا سے اس کا ترجمہ آپ کو فرمایا تھا کہ یہ جزائے اعمال، رد عمل، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب میں نے بات چیت سے پہلے میرے پاس یہاں قہوہ رکھا ہوا تھا، تو آپ سے میں نے بات کرنے سے پہلے قہوے کے چند گھونٹ پی لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کیوں یہ کام کیا؟ اس لیے کہ میں تھوڑا بیدار ہو جاؤں، تھوڑی تراوٹ آ جائے گلے میں، اور اس طرح میں تھوڑا سا تیار ہو جاؤں اور ٹھیک ٹھاک میں اپنے حواس کو درست کر کے اطمینان سے آپ سے بات چیت کروں۔ تو دیکھیں، رد عمل کے لیے میں نے ایک عمل کیا، اگر اس کا رد عمل یہ نہ ہوتا جو میں نے آپ کو بیان کیا تو پھر تو میں نہ پیتا۔ یہ میں نے عام بات کی آپ سے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے، یہ برائے نام مسلمان جو ہے، یہ اعمال کے رد عمل سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور نفسانیت تو اس طرح حاوی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم پر یہ نفسانیت اس طرح حاوی ہے کہ پھر ہمیں دوسری بات سوچنے کا بھی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ نفس ہم پر حاوی ہے، آپ دیکھ لیں خواہشات نفس مختلف، آپ کی مختلف اوقات میں آپ کی مختلف خواہشات ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کھانے پینے میں خاتون صبح کھڑی ہوتی ہیں کچن میں، تو
تو دوپہر تک وہ کھانا ہی بناتی رہتی ہیں، آج یہ ڈش ٹرائی کرنی ہے، کل وہ ڈش ٹرائی کرنی ہے، یہ بڑی اچھی انڈین ڈش ہے، یہ میکسیکو کی ڈش ہے، اس پہ بس وہ تجربات. بھیا اللہ کا نام یاد کرو اور اللہ کو یاد کرو. اپنا مطلب آپ کیوں فضول اس طرح مطلب یہ ہے کہ بس سارا وقت میں یعنی یہ ایک رویہ ہے ہر جگہ ہمارا یہ ہے. یعنی صاحب بہادر جو ہے بینک میں مینیجر ہیں اور شام کو جو ہے وہ کلب میں چلے جاتے ہیں، گالف کورس چلے جاتے ہیں، کلب میں چلے جاتے ہیں، کوئی ٹینس کھیلتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی نیکر پہن کے وہ افسرانہ لباس اتار کے پھر پینٹ شرٹ وہ نیکر پہن کے اور وہ شرٹ پہن کے بس اور بلہ ہاتھ میں لے کر نکل جاتے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. دنیا کو ہم نے بالکل اپوزٹ لیا ہے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہے. ہمیں تو بننا ہے خلیفۃ اللہ، ہمارا مقام تو اللہ کا نائب بننا ہے. یعنی یہ صلاحیت دے کے یا اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے. تو وہ محنت تو نہیں ہے، آخرت کے لیے، باطن کے لیے، اپنی حقیقت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اس بات پہ بھی آپ غور کریں نا. یعنی دیکھیں اللہ آخرت اور جنتی اعمال یا دوزخ سے بچنے کے اعمال یہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں. منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو. جب دیکھیں دنیا آپ کا مقصود بن جاتا ہے، ایک عام بات میں کرتا ہوں، تو پھر آپ کی نظر چونکہ دنیا پر ہے تو پھر اگر آپ کی حسب منشا کام نہ ہو تو پھر آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی خواہشات اگر مکمل پوری نہ ہو تو طبیعت آپ کی بوجھل ہو جاتی ہے کہ بھئی جو میں چاہتا تھا ویسا تو نہیں ہوا. یہ ایک عام بات کر رہا ہوں میں، مرد و خواتین اور سارے معاشرے کے لیے. پھر آپ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ شادی ہو گئی تو لڑکی کی اپنی ایک ول ہے، ایک آئیڈیل، اور یہ ہوگا اور ایسا کروں گی میں، ویسا کروں گی. تو جب وہ سسرال میں آتی ہے تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو وہ پھر پریشان رہنا، بے دل اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور پھر بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ میں ویسے ایک بات کروں. اسی طرح دیکھیں ہماری خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمارا زندگی رہنے کا جو خیال ہے وہ بالکل مختلف ہے. مومن تو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، جو حالات ہیں ایک تو اس پر راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہوتا ہے اور یہ پھر آگے کے لیے سوچتا ہے. یعنی آخرت کی طرف رخ کر لیتا ہے اور آخرت کے لیے یہ زندگی گزارتا ہے. جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. یہ تصور ہمارا نہیں ہے. حالانکہ ہم جو بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے ظاہر اچھا یا برا تو وہ اس کے سامنے آئے گا کل. یہ ہمارا خیال نہیں بننے کے لیے تیار ہوتا. ہم اس خیال سے زندگی کہ بھئی یہ عمل، یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، ایسا رخ میں نے کر لیا ہے، کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ خیال ہمارا نہیں ہے. ایک عجیب اگر آپ دیکھیں کہ بے خوفی کا عالم ہے، ایک غفلت کا عالم ہے اور امت سو رہی ہے اور بہت گہری نیند سو رہی ہے. اس کو جگانا بڑا مشکل ہے. لوگ جو ہیں یعنی جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
کیا مطلب اس کا؟ لوگ جس حالت میں مست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو. یہ میں اس کی عملی تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی لوگوں نے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو اپنا طرز زندگی بنایا ہوا ہے، اس سے، اور جو نیت بنائی ہے زندگی گزارنے کی، اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آخرت سے غافل ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. آخرت پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے. اور سچی بات ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. ہمارا یقین اگر ہے تو ظاہر پر ہے. ظاہر اور ظاہر. بس آپ دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو تو دیکھ لینا. جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، توقعات ہیں، آپ کے منصوبے، وہ سارے ظاہر کے بارے میں ہیں. آپ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آخرت کی طرف سے آپ غافل ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. آخرت، میں نے آپ کو کہا، ایک تو رد عمل، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. وہ حدیث تھوڑی سی میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عُودًا عُودًا كَالْحَسِيدِ. پے در پے یہ فتنے انسان کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. یعنی کیا؟ خواہشات دنیا. فتنہ کیا؟ خواہشات دنیا. تو وہ اس کو قبول کرتا رہتا ہے، دل داغدار ہوتا رہتا ہے، کالا، یہاں تک کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نے اس کو یعنی قبول نہ کیا، وَأَيُّ الْقَلْبِ أُنْكِرُهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاء. اس کے دل پر سفید داغ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح وہ خواہشات نفسانی جو یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، یہ میں نوٹ کرا دوں آپ کو. خواہشات تو جائز بھی ہو سکتی ہیں، کھانا ہے، یہ وہ لباس ہے، یہ کھانا پینا رہنا، یہ جائز ہے، وہ حق ہے. لیکن ناجائز خواہشات، وہ اس کی تفصیل موجود ہے. تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف، آخرت کو بھول کر نفس ہمیں کہتا ہے کہ چلو 1 مہینے کے لیے کہیں چلو، سیر سپاٹوں کے لیے چلو، چھوڑو مصروفیات، چھوڑو، چلو نکلو. تو یہ میں مثال کروں. تو وہ جب یہ رد کرتا رہتا ہے وہ خواہشات نفس، اس کے دل پر سفید داغ پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل جو ہے بالکل سفید ہو جاتا ہے. ہم لوگ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم لوگ ہم نے اپنے دل کو کالا کر لیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تھوڑے داغ، اب یہ ہم ایسے مقام پر کھڑے ہیں آج کا مسلمان کہ اس کا دل کالا سیاہ ہے. ثم قست قلوبکم، اس کا دل سخت ہو گیا ہے. قرآن کے حساب سے ہمارے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ سمجھانا مشکل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی ہماری صلاحیت ختم ہو گئی ہے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ سمجھائیں گے لیکن وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بعض اوقات الٹا اثر ہوگا. وہ جو مخاطب ہے وہ آپ کو کوئی باتیں سنانے لگے گا، اور اگر نہیں بھی کہے گا تو وہ سن تو لے گا. مختلف لوگ ہوتے ہیں، سن لے گا لیکن سنی انسنی کر دے گا. تو آخرت دیکھیں، جو چیز واقع ہونے والی ہے اس سے غفلت کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. جو نعمت ملنے والی ہے یا جس عذاب میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں آخرت کے، تو اس سے تو دیکھیں، اگر آپ نے جنت کے لیے کوشش نہ کی، توجہ نہ کی آخرت کی کامیابی کے لیے، تو پھر آخرت میں آپ ناکامی جو ہے پھر آپ کا مقدر ہوگی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔